اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب کے جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہترین ساعت، بہترین لمحات، عجیب و غریب زمانہ تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے، اور ہم پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ کم سے کم کچھ نہ صحیح تو زبانی حد تک ہی اہل بیت علیہ السلام کے ان خالص کلام سے آشنا ہو، اور ان کے ذریعے، یعنی ان الفاظ کے ذریعے، ان جملات کے ذریعے پروردگار متعال کی بارگاہ میں حاضری دے۔ یقیناً وہ بخشنے والا ہے اور بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یقیناً ہم اس قلیل عبادت کے کثیر نتائج کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی، مناجات شعبانیہ کے شرح و ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرہ، پروردگارہ میرا تجھ سے معافی مانگنا یہ ایک ایسا معافی مانگنا ہے کہ جس کے قبول ہونے سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر قبول نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں محتاج ہوں اس بات کا، سختی سے اس بات کا محتاج ہوں کہ میری معذرت خواہی تیرے بارگاہ میں مورد قبول واقع ہو۔ اس کے بعد دعا کا جملہ یہ ہے کہ فقبل عذری، بس میرے عذر کو قبول فرما لے میرے معبود۔ یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون، اے وہ کریم ترین، اے وہ سب سے بڑا مہربان جس سے گنہگار عفو بخشش طلب کرتے ہیں۔ یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون، الہی لا ترد حاجتی، پروردگارہ بس میری حاجت کو رد نہ کرنا، ولا تخیب طمعی، اور میری لالچ اور طمع کو نا امیدی میں تبدیل نہ کر دینا۔ عزیزان گرامی، لالچ وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ریوارڈ ہوتا ہے جس کا انسان حقدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے 20,000 روپے کا کام کیا ہے تو میں حق رکھتا ہوں کہ 20,000 روپے مجھے ملے، لیکن اگر میرے دل میں ہو کہ مجھے 25,000 ملیں، 30,000 ملیں، یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے جس کی میں دل میں طلب رکھ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں لالچ۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر یہاں پر استعمال ہوئی کہ ولا تخیب طمعی، پروردگارہ میری لالچ کو نا امیدی میں بدل نہ دینا، یعنی میں حقدار نہیں ہوں کسی چیز کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑے کارنامے کر کے آیا ہوں اور اب تجھ سے میں توقع رکھ رہا ہوں کہ تو مجھے بخشے اور تو مجھے نوازے اور تو مجھے اس کے بدلے میں عطا فرمائے۔ نہیں پروردگارہ، لالچ ہی لے کر تیرے در پر آیا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن آرزو ہے، لالچ ہے، میں تیرے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ولا تخیب طمعی، پروردگارہ تو میری لالچ اور طمع کو نا امیدی میں تبدیل نہ کر دینا۔ ولا تقطع منک رجائی، دعا کا جملہ ہے کہ ولا تقطع منک رجائی و عملی، پروردگارہ میری امید اور آرزو کو اپنی کریم ذات سے جدا نہ کرنا۔ پروردگارہ جب تک میری امید اور آرزو تیری ذات سے بندھی ہوئی ہے تب تک میرے کاموں میں نورانیت ہے، تب تک میری زندگی میں لذت ہے، تب تک میری آرزو اور امید ایک حقیقی آرزو اور امید ہے۔ جس وقت میری یہ آرزو اور امید تیرے ذات سے کٹ گئی اور اگر کسی اور سے وابستہ ہو گئی تو پروردگارہ میرے زندگی میں سیاہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، غلامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ پروردگارہ اگر میری یہ آرزو شیطان سے وابستہ ہو گئی تب تو میری زندگی میں ظلمتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بس ولا تقطع منک رجائی و عملی، پروردگارہ میری آرزو کو، میری امید کو اپنی پاک ذات سے ہرگز نہ کاٹنا، دور نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، سوء ظن ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا ہم اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر کیونکہ دنیا میں انسان کو دھوکہ ملتا ہے، اکثر انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے جب بھی انہیں فرصت ملتی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے
تو انسان اکثر سوء ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ پروردگار متعال نے سختی سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر سوء ظن نہ رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، اکثر وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یا ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو سامنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، وہ ہم سے کینہ رکھتا ہے اور اس نے کوئی بڑا منصوبہ بنایا ہوتا ہے کافی عرصے سے ہمیں اس طرح سے نقصان پہنچانے کا، بلکہ اکثر بیشتر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک انسان جو کہ ضعیف ہے، جس کے ہاتھ میں سے 90% چیزیں باہر ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس بات کو گارنٹی دے سکتا ہے، اس بات کی ایشورنس دے سکتا ہے کہ میں دوستی میں بھی جو ہے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو شعور ہو تو اس کو احساس ہوگا کہ ماں باپ اس کے حق میں کتنی زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ جو کہ اس کو اتنا پیار اور محبت سے چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے حق میں کتنی برائیاں کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بہرحال انسان کے ہاتھ میں جب فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اگرچہ نہ چاہتا ہو تب بھی وہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس سے ہمیں شاید یہ احساس ہو کہ نہیں، یہ جان بوجھ کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور انہوں نے تو کئی عرصے سے منصوبہ بندی کی تھی ہمیں نقصان پہنچانے کی۔ اور اس قسم کی باتوں سے ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ پروردگار متعال نے سختی سے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے پر حسن ظن رکھو۔ حتیٰ حدیث ہے کہ اگر کسی مومن بھائی کو دیکھتے ہو کہ وہ شراب کی دکان سے شراب کی بوتل لے کر باہر آتا ہے، تب بھی 20 دلائل پیش کرو اس پر کہ ضرور اس نے گناہ کے علاوہ کچھ اور کام انجام دیا ہوگا، شاید اس میں پانی ہوگا، شاید یہ، شاید وہ۔ اور اگر 20 دلیلیں پیش نہ کر سکو اس مومن بھائی کے حق میں کہ جسے تم نے اس سچویشن میں دیکھا ہے، تو اپنے آپ کو کوسو کہ میں کتنا بیچارہ ہوں کہ اپنے ایک مومن بھائی کی عزت بچانے کے لیے کچھ چند دلائل نہیں سوچ پاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت پر چلیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی کاروباری رشتہ باندھنے جا رہے ہیں، کوئی فیملی کا رشتہ باندھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تحقیق کریں، دیکھیں کہ جو ہم اس سے چاہ رہے ہیں کیا وہ اس کے بس میں ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے دیکھا کہ ہاں یہ اس کے بس میں ہے اور وہ اس قابل ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، جو ہمارا کام ہے، اس کو پورا کرے، تو اب پروردگار متعال پر اعتماد کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس رشتے کے بیچ حاکم بنائے اور کہے کہ پروردگارہ، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ حسن ظن رکھو، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ اچھا سلوک کرو، تو میں یہ جو اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ جو حسن ظن رکھتا ہوں، یہ جو ہر وقت میں شک اور وہم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو یہ تیری خاطر ہے۔ اور پروردگارہ، اگر کل کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو اسے حل فرما دے۔ اب اسی طرح عزیزان گرامی، ہم اپنے معبود کی جانب بھی بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے معبود کی جانب بھی سوء ظن رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں کہ میرا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بدگمانی اور اس سوء ظن کو دور کرنے کے لیے بندہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام تربیت دیتے ہیں کہ اس طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں بتاؤ، بات کو بیان کرو، تاکہ تمہیں خود کو بھی احساس ہو اور تمہاری بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے کہ الہی لو اردت ہوانی لم تہدنی، پروردگارہ اگر تو چاہتا کہ میں خوار و ذلیل ہو جاؤں تو ہرگز میری ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی پروردگارہ اگر تیرا یہ پلان ہوتا کہ میں خوار و ذلیل اور رسوا ہو جاؤں اس دنیا میں اور میری آخرت کے حوالے سے میری زندگی تباہ ہو جائے، تو ہرگز میری ہدایت نہ کرتا، تو ہرگز اس خوبصورت مناجات کو مجھ تک نہ پہنچاتا، تو ہرگز اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے میرے دل کو نہ بھرتا، تو ہرگز مجھے بہترین ماں باپ نہ دیتا، تو قرآن مجید جیسی کتاب کو میرے ہدایت کے لیے نہیں بھجواتا۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ امکان نہیں رکھتا کہ تو میری ہدایت کو نہ چاہتا ہو اور تو یہ چاہتا ہو کہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ الہی لو اردت ہوانی لم تہدنی، اگر تو چاہتا کہ میں رسوا ہو جاؤں تو ہرگز میری ہدایت نہ کرتا۔ ولو
اردت فضیحتی لم تعافنی، اگر تو چاہتا کہ میں رسوا ہو جاؤں تو ہرگز مجھے عافیت سے نہیں نوازتا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نظر کرے اور دیکھے کہ پروردگار متعال کی نور کی نشانیاں کہاں کہاں پر موجود ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار متعال نے چاہا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں، ہم ان درجات تک پہنچیں کہ جن کو پروردگار متعال نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمیں ریفلیکشن کی ضرورت ہے، یہاں پر ہمیں تدبر و تامل کی ضرورت ہے، بیٹھ کر ہم اپنے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی آپ کو ٹرانسفر کر سکے بول کر، یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر اب آپ نے پروردگار متعال کے ساتھ ایک خلوت کا وقت انتخاب کر کے بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سی نورانیتیں ہیں جو پروردگار متعال نے قرار دی ہے، کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو۔ لیکن بہرحال اختیار بندے کے ہاتھ میں کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کے بعد پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایک اور دعا کا جملہ عرض کرتے ہیں کہ جو شاید ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ نہ کر سکیں، لیکن اس جملے کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ ہماری روح پہ کیا اثر رکھتا ہے۔ الہی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک، پروردگارہ میں تجھ سے گمان نہیں رکھتا کہ تو مجھے اس آرزو کے متعلق اپنے در سے پلٹا دے، یعنی میری وہ آرزو قبول نہ کرے کہ قد افنیت عمری فی طلبها منک، کہ جس کے طلب میں نے اپنی پوری زندگی فنا کر دی ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، یہاں پر شاید کوئی کہے کہ میں نے بھی اپنی پوری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں فنا کر دی ہے لیکن مجھے تو نہیں ملی، تو کیوں پروردگار متعال نے مجھے اپنے در سے نا امید لوٹا دیا؟ جبکہ دعا کا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے گمان ہی نہیں کرتا کہ تو اس طرح مجھے در سے لوٹا دے، جب کہ میں نے اس آرزو کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے لیے ہمیں وہ اس بحث کو یاد کرنی پڑے گی جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ماہ رجب کی ابتدا میں پیش کیا تھا، کہ ہر دعا جو بظاہر دعا ہوتی وہ واقعیت میں بھی دعا نہیں ہوتی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دعاءُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنے آپ کے لیے برائی بھی ایسے طلب کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کوئی بہت اچھی دعا طلب کر رہا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ برائی ہے جو اپنے لیے طلب کر رہا ہے یا اچھائی ہے؟ بس یہاں پر جس حاجت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حاجت ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو، نہ ہر وہ حاجت کہ جس کے لیے انسان اپنی زندگی فنا کر دے یا داؤ پہ لگا دے۔ ایک دنیا دار سے، ایک دنیا کے پیچھے بھاگنے والے سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا کرتے رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں اور دنیا کمانے کی کوشش میں مصروف رہا ہوں، ساری زندگی میں نے اسی میں لگا دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا تو پھر کچھ حاصل ہوا تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ حاصل تو نہیں ہوا، اب بھی میں بھاگ رہا ہوں اور اب بھی حاصل کرنے کی تگدوں میں ہوں دنیا کو۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس چیز کے لیے ساری زندگی لگا دی اور ساری زندگی محنت کی وہ تو حاصل نہیں ہوئی، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تمہیں وہ والی چیز حاصل ہو جائے گی کہ جس کے لیے تم نے کوئی محنت نہیں کی؟ کیسے سمجھتے ہو کہ تمہاری آخرت تمہیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے گی؟ بہت خوبصورت فارسی شعر ہے کہ دنیا طلبیدیم و بجائی نرسیدیم یا رب چه شود آخرت ناطلبیدے، کہ دنیا ہم نے طلب کی تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو آخرت جسے طلب نہیں کی اس کا کیا حاصل ہوگا؟ تو یہاں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک، پروردگارہ میں گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تو مجھے اپنے در سے لوٹا دے اور مجھے نا امید کر دے اس آرزو کے بارے میں کہ جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگائی ہے اور فنا کر دی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب وترضى، میرے معبود حقیقت میں حمد و ثنا صرف اور صرف تیرے لیے مخصوص ہے، ایسی حمد و ثنا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں اضافہ ہی اضافہ ہے، جو بڑھتی جاتی ہے، جسے فنا نہیں ہے، جسے کوئی زوال نہیں ہے، ایسی حمد جس سے تو راضی ہو جائے اور جسے تو پسند کرے۔
عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔